الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محترم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر معمبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، جو مجھ پہ 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 1000 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 1000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم درود پاک کتنا پڑھیں۔ تو معزز سامعین ناظرین، روزمرہ کے معمول میں آپ درود پاک کو بھی آپ شامل فرما لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں رحمتیں دنیا آخرت میں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی۔ کثرت کے ساتھ درود پاک کی عادت بنا لیجیے۔ ابھی بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو نافرمان اولاد کے متعلق ہے۔ جو بچے نافرمان ہیں، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، اب وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اب ان کا دل نہیں لگتا، اب ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم پڑھیں، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ کچھ بنیں، یہ کچھ کسی قابل ہو جائیں۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے میری اولاد کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کی کامیابی سے ریئل طریقے سے دلی طور پہ جو خوش ہونے والی جو ہستی ہے نا، اگر کوئی شخص ہے نا، اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی سے خوش ہوگا، تو وہ صرف اور صرف آپ کے والدین ہی ہو سکتے ہیں، یا آپ کو پالنے والے، آپ کی کفالت کرنے والے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے یا والدین ہیں، وہی ہو سکتے ہیں۔ باقی دنیا کا کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے کہ میں آپ کو کامیاب کر دوں گا، 1000 لاکھ میں سے کوئی ایک ہو جائے، وہ میں نہیں کہتا، لیکن حقیقی جو خوشی جو کسی کی کامیابی پہ جس ہستی کو ہوتی ہے نا، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اگر کسی سیمینار میں، کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی جگہ پہ آپ نے 1000 مرتبہ دیکھا ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھی سیمینار میں، کسی بڑے سے بڑے فنکشن میں، کسی بڑی سے بڑے سوسائٹی میں، کسی ہال میں جا کے اگر کسی لڑکے یا لڑکی نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اچھی تقریر کی ہے، اچھی بات کی ہے، اچھا کوئی رول اس نے پلے کیا ہے، تو وہاں آڈینس میں بیٹھے ہوئے، وہاں سامعین جو اس کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے اگر اس کی ماں یا اس کا والد بیٹھا ہے نا، تو یقین مانیے ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں۔ وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو کامیاب اور خوش دیکھ کر وہ خوشی کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اولاد کو کامیاب چاہتا ہے نا، تو وہ اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو آج ان والدین کے لیے میں یہ ایک وظیفہ، ایک طریقہ، ایک عمل ایسا لے کے آیا ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ان کامیاب بچوں کی طرح یہ بھی وہاں پہ اس سٹیج پہ پہنچ سکیں، اس مقام کو حاصل کر سکیں، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی وہ دن دور نہیں کہ وہ کامیابی پا لیں، انشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، وہ عمل کیا ہے کہ آپ کے اگر بچے یا بچی پہلے ٹھیک تھے، اچھی پڑھائی کر رہے تھے، اچھے نمبر لے رہے تھے، اچھی پوزیشن حاصل کر رہے تھے، اور آج وہ اس چیز سے دور ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، وہ بچہ ہے تو کہیں کام کرنے کے آپ کو ضد کر رہا ہے کہ میں اب نہیں پڑھوں گا اور میں کام کروں گا، یا فلاں جگہ پہ چلا جاؤں گا، دکان پہ کام کر لوں گا، یہ کر لوں گا، تو ایسے بچے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اتنا آسان عمل ہے، لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے، اگر آپ کا وہ بچہ جو کام صحیح طرح سے تعلیم حاصل نہیں کر رہا یا پڑھائی سے بھاگتا ہے، تو وہ بچہ سویا ہوا ہے، آپ اس بچے کے سرہانے والی سائڈ پہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، سر والی سائڈ پہ آپ کھڑے ہو کے آپ تسبیح لے کے یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ اگر آپ گن کے، یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، وہ بچہ انشاءاللہ اچیو کرے گا اور بہت بڑا آدمی بنے گا۔ وہ کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس بچے کے سر کی طرف جا کے کھڑے ہو کے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ لیکن اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ
یا 11 مرتبہ یا 5 یا 3 مرتبہ، یا آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کو شک ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ اٹھ جائے گا اور آپ نے جلدی جلدی پڑھنا ہے، تو آپ بے شک 3 مرتبہ ہی درود پاک آپ مختصر والا پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو الحمدللہ بہتری ہوگی۔ تو آپ اول آخر درود پاک 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو اگر آپ پڑھ لیں گے اور اس پہ ہلکا سا دم کر لیں، اگر ہو سکے علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنا دایاں ہاتھ اس کی پیشانی پہ ہلکا سا یہاں رکھ لیں تاکہ اس کو جاگ نہ ہو، اس کی نیند خراب نہ ہو، اگر یہ ممکن ہے تو ایسا کر لیں، نہیں تو آپ سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہی آپ یہ عمل کر لیں، اور یہ عمل بار بار دہرائیں، کم از کم 11 دن کر لیں، نہیں تو 3 دن ہی اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ عمل کرنے کی برکت سے اس کا دل انشاءاللہ اور باہر کی محفلوں سے اپنے دوستوں سے ہٹ جائے گا جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ صبح نکلتا ہے شام دیر سے واپس آتا ہے، ہر وقت کھیلتا رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، گھر واپس ہی نہیں آتا، بات سنتا نہیں ہے، بات مانتا نہیں ہے، پڑھائی سے بھاگنے لگا ہے، آپ کی فیسیں دی ہوئی ہیں، آپ نے پیمنٹ کر دی ہے اور آپ نے اس کے ہر طرح سے پڑھائی کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں، پیسے لگا دیے ہیں، لیکن وہ نہیں آ رہا اس طرف، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام صفاتی نام کی برکت سے انشاءاللہ وہ بچہ پھر سے آپ کا وہ پڑھائی کی طرف آ جائے گا، اور آپ کا جو مطلوبہ رزلٹ ہے، جس طرح آپ کی وش ہے اس طرح سے انشاءاللہ وہ تعلیم میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ اگر یہ عمل اکثر آپ یہ دہرایا کریں، اور یہ نہیں کہ آپ نے 3 دن کیا 11 دن کیا چھوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں، کچھ آپ گیپ دے لیں اس کے بعد پھر کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں چیز اس موقع کی مناسب سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر بچہ زیادہ آپ کا نافرمان ہے، بدتمیزی کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ باہر رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ 1200 مرتبہ یا ہادی، اللہ کا یہ بھی پیارا نام ہے یا ہادی، آپ یہ بھی 1200 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ کسی پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی اس کو پلایا کریں، اور انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں رحمتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرے گا اور بری محفل سے بری مجلس سے وہ بچ جائے گا، اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی تابعداری کرے گا، اور جس طرح سے بھی آپ کی نافرمان اولاد ہے اس کو اگر فرما بردار کرنا چاہتے ہیں تو یہ 1200 مرتبہ یا ہادی اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ کر لیں، انشاءاللہ اس کے بھی ثمرات، اس کی بھی برکتیں، اس کے بھی اثرات آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر والدین کے بچوں کو، یعنی اس کی اولاد کو، چاہے اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے، فرما بردار بنائے، اور ہم اگر بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ ہم سے جو امیدیں رکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، والسلام۔